قرب و جوار کہتے ہیں قریب اور دور کے موضوعات کہتے ہیں گاؤں کو میں پرسش ہوتی تھی، پرسش کہتے ہیں پوچھ گچھ ہوتی تھی۔ شیخ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھی، ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی مگر غریب کا وارث کوئی نہ تھا۔ جمن نے وعدے وعید کہتے ہیں وعدہ کہ سبز باغ دکھا کر، سبز باغ دھوکہ دے کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کرا لی تھی، جب تک ہبہ نامہ کہتے ہیں دستاویز، یعنی کہ وہ کاغذات جس میں زمین جو ہے نا انتقال کی جاتی ہے، ایک سے دوسرے کے نام کی جاتی ہے، پاکیزگی نہ ہوئی تھی۔ خالہ جان کی خوب خاطرداریاں کہتے ہیں خدمتیں ہوتی تھی، خوب میٹھے لقمے چٹپٹے سالن کھلائے جاتے تھے، مگر پگڑی کی مہر کہتے ہیں گواہی ہوتے ہی اس کی خاطرداریوں پر بھی مہر ہو گئی۔ جمن کی اہلیہ بی فہمین نے رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ کچھ دنوں تک خالہ جان نے اور دیکھا، مگر جب برداشت نہ ہوئی تو جمن سے شکایت کی۔ جمن صلح پسند آدمی تھا، اب اس معاملے میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دن تو رو دھو کر کام چلا، آخر ایک روز خالہ جان نے جمن سے کہا، بیٹا تمہارے ساتھ میرا نباہ نہ ہوگا، نباہ کہتے ہیں گزارا، تو تم مجھے روپیے دے دیا کرو، میں اپنا الگ پکا لوں گی۔ جمن نے بے اتنائی لاپرواہی سے جواب دیا، روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے؟ خالہ جان نے بگڑ کر کہا، تو مجھے نان نمک چاہیے یا نہیں؟ نان نمک کہتے ہیں روٹی اور سالن۔ جمن نے مظلومانہ انداز سے جواب دیا، چاہیے کیوں نہیں، میرا خون چوس لو، کوئی یہ تھوڑے ہی سمجھتا ہے کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئی ہو، خواجہ خضر کی حیات بہت لمبی عمر۔ خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھی، جامے سے باہر سخت غصے میں آنا، پنچایت کی دھمکی دی۔ جمن ہنسے، وہ فاتحانہ ہنسی جو شکاری کے لبوں پر ہرن کو جال کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نظر آتی ہے۔ ہاں ضرور پنچایت کرو، فیصلہ ہو جائے، مجھے بھی دن رات کا وبال پسند نہیں۔ پنچایت کی صدا کہتے ہیں آواز کو کس کے حق میں اٹھے گی، اس کے متعلق شیخ جمن کو اندیشہ نہیں تھا۔ قرب و جوار میں ایسا کون تھا جو ان کا شرمندہ منت نہ ہو، احسان مند نہ ہو؟ کون تھا جو ان کی دشمنی کو حقیر سمجھے، حقیر کمتر؟ کس میں اتنی جرأت تھی جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ آسمان کے فرشتے تو پنچایت کرنے آئیں گے نہیں۔ اس کے بعد کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہی، کمر جھک کر کمان ہو گئی، دوہری ہو گئی۔ ایک قدم چلنا مشکل تھا، مگر بات آ پڑی تھی، اس کا تصفیہ ضروری تھا، فیصلہ ضروری تھا۔ شیخ جمن کو اپنی طاقت، رسوخ اور منطق پر کامل اعتماد تھا، وہ کسی کے سامنے فریاد کرنے نہیں گئے۔ بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو گریہ زاری کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، خوبیِ تقدیر کوئی اس کی طرف مائل نہ ہوا۔ کسی نے تو یوں ہی ہاں ہوں کر کے ٹال دیا، کسی نے زخم پر نمک چھڑک دیا۔ چاروں طرف سے گھوم گھما کر بڑھیا الگو چودھری کے پاس آئی، لاٹھی پٹک دی اور دم لے کر کہا، بیٹا تم بھی گھڑی بھر کو میری پنچایت میں چلے آنا۔ الگو بے رخی سے بولا، مجھے بلا کر کیا کرو گی، کئی گاؤں کے آدمی تو آئیں گے ہی۔ خالہ نے ہانف کر کہا، سانس بھر کے کہا، اپنی پھر یاد تو سب کے کانوں میں ڈال آئی ہوں، آنے نہ آنے کا حال اللہ جانے۔ الگو نے جواب دیا، یوں آنے کو میں بھی آ جاؤں گا، مگر پنچایت میں منہ نہ کھولوں گا۔ حیرت سے پوچھا، کیوں بیٹا؟ الگو نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا، اب اس کا کیا جواب؟ اپنی طبیعت، جمن میرے پرانے دوست ہیں، اس سے بگاڑ نہیں سکتا۔ خالہ نے طاق کا نشانہ مارا، بیٹا کیا بگاڑ کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے؟ شام کو ایک پیڑ کے نیچے پنچایت بیٹھی، ٹاٹ بچھا ہوا تھا، حقہ پانی کا بھی انتظار تھا، یہ سب شیخ جمن کی مہمان نوازی تھی۔ وہ خود الگو چودھری کے ساتھ دور بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ جب پنچایت پوری بیٹھ گئی تو بوڑھی بی نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، پنچو کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا، آج 3 سال ہوئے میں نے اپنی سب جائیدادیں اپنے بھانجے جمن کے نام لکھ دی تھی، اسے آپ لوگ جانتے ہیں۔ جمن نے مجھے تعینِ حیات، روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا تھا، سال 6 مہینے تو میں ان کے ساتھ کسی طرح رو دھو کر کاٹے، مگر اب مجھ سے رات دن کا رونا نہیں سہا جاتا، مجھے پیٹ کی روٹیاں تک نہیں ملتی، بے کس بیوہ ہوں، تھانہ کچہری کر نہیں سکتی سوائے تم لوگوں کے، اور کس سے اپنا دکھ درد روں؟ تم لوگ جوارہ نکال دو، اس راہ پر چلوں۔
अगर मेरी बुराई देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, जुम्मन की बुराई देखो तो उसे समझाओ, क्योंकि एक बेकस की आह लेता है। रामधन मिस्र बोले, जुम्मन मियाँ पंच किसे बदते हो, अभी से तय कर लो। जुम्मन ने हाजरीन पर एक उड़ती हुई निगाह डाली, दलेराना अंदाज से कहा, खाला जान जिसे चाहे पंच बनाए, मुझे उज़र नहीं। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदो, तू पंचों के नाम क्यों नहीं बता देता। जुम्मन ने बुढ़िया को गज़बनाक निगाहों से देखकर कहा, अब इस वक्त मेरी ज़ुबान ना खुलवाओ, जिसे चाहो पंच बना दो। खाला ने जुम्मन के एतराज़ को ताड़ लिया, बोली, बेटा खुदा से डर, मेरे लिए कोई अपना ईमान ना बेचेगा। इतने भले आदमियों में क्या सब तेरे दुश्मन हैं, और सबको जाने दो, अलगू चौधरी को तू मानेगा। जुम्मन फरते मुसर्रत से बाग बाग हो गए, मगर जब्त कर बोले, अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिसर वैसे अलगू, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। अलगू बगले झांकने लगे, इस झुमेले में नहीं फंसना चाहते थे। मोतरजाना अंदाज से कहा, बूढ़ी माँ, तुम जानती हो कि मेरी और जुम्मन की गाढ़ी दोस्ती है, यानी गहरी दोस्ती है। खाला ने जवाब दिया, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, पंच के मुंह से जो बात निकलती है वो अल्लाह की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी ने कहा, शेख जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं, जब ज़रूरत पड़ी है तुमने मेरी मदद की, और हमसे भी जो बन पड़ा है तुम्हारी खिदमत करते आए हैं, मगर इस वक्त ना तुम हमारे दोस्त हो और ना हम तुम्हारे दोस्त हैं, ये इंसाफ और ईमान का मामला है। खाला जान ने पंचों से अपना हाल क्या सुनाया, तुमको भी जो कुछ कहना है कहो। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था पंचायत सबक, वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप लोगों ने इसके अल्फाज मैनी और तशरीह याद करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।